الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یوسف وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یعنی جس طرح جھٹلانے والے آیات تنزیلیہ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان آیات کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے خصوصاً قرآن مجید کے ذریعے نازل فرمائی ہیں، اور جس کی مثال ہم نے ابھی سورہ یوسف میں پڑھی کہ کتنی نشانیاں اللہ کی اس صورت میں ہم نے پڑھی ان کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جھٹلانے والے آیات تکوینیہ کو بھی جھٹلاتے ہیں، یعنی آیات تکوینیہ سے مراد وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو کائنات میں ظاہر کرتی ہیں، جیسے کہ نظام شمسی، حیوانات، نباتات، انسان کا جسم وغیرہ، سورج کا طلوع و غروب ہونا، زمین و آسمان کا نظام وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں پر اگر انسان غور کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اس کی رسائی ہو، لیکن یہ کافر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور ان نشانیوں پر، چاہے وہ آیات تنزیلیہ ہوں یا آیات تکوینیہ ہوں، ان پر غور نہیں کرتے اور اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات میں غور و فکر نہیں کرتے، جب دیکھتے ہیں تو سرسری دیکھتے ہیں۔ ان زبان سے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق و مالک ہے، مگر اس کے باوجود کوئی بتوں کو خدائی کا حصہ دار بناتا ہے اور کوئی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دوسری طرح سے شرک کرتا ہے، جیسے کہ عیسائی جنہوں نے معاذ اللہ سبحانہ وتعالی کا شریک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا اور کہا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کچھ لوگ جو اس حد تک شرک نہیں کرتے وہ دوسرے شرکوں میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنے احبار و رہبان کو خدائی اختیارات دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ قبر پرستی شروع کر دیتے ہیں، پیر پرستی شروع کر دیتے ہیں اور توحید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دکھاوے، ریا اور ہوا پرستی سے تو کتنے موحدین ہیں جو پاک ہوں گے، اور اس برتاؤ کے باوجود اپنی موت بھولے ہوئے ہیں۔ ایسے بے فکر اور بے خوف کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا انہیں عذاب الہی یا قیامت کے ہولناک حوادث سے محفوظ رہنے کا کچھ انتظام ہو گیا ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔